الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم يا رب وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل حول من الأحوال مقتهمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سب دوست با آواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ رب العزت کے اس دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہیں اللہ رب العزت جس قوم میں نبی کو بھیجتے تھے وہ اسی زبان کے نبی کو بھیجتے تھے کہ اسی زبان کا نبی ہو تو پھر سمجھانے میں عوام کو لوگوں کو آسانی ہوتی تھی جس طرح پہلے قوموں پر نبی آتے گئے اور آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دنیا میں تشریف لے کے آئے پہلے جب نبی آتے تھے تو ان کے معجزات لوگ دیکھتے تھے اور جب نبی رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کے آئے آمنہ کے لال کے بھی بہت سارے معجزات ہیں نبی پاک علیہ السلام کے معجزات بھی بہت سارے ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جب کوئی اللہ کا ولی
کی طرف سے جب کوئی کرامات ظاہر ہو کسی ولی کے ہاتھ پر یا کسی نبی کا کوئی معجزہ ہو تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے بغیر نہ کوئی ولی معجزات دکھا سکتے ہیں، نہ کوئی ولی کرامات دکھا سکتے ہیں۔ تو جو مکہ کے کافر تھے ان کا یہ سوال ہوتا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ جو اللہ کے نبی ہیں، آپ بھی ہمارے جیسے ہیں، انسان ہیں، ہم ہی میں سے ہیں، پھر آپ اللہ کے نبی کیسے بن گئے؟ لیکن اللہ رب العزت جسے چاہے انہیں چن کر اپنا نبی بنا لے، اپنا محبوب بنا لے۔ اور جو مکہ کے کافر تھے وہ بھی آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ ان پہاڑی علاقوں میں سے، ان پتھریلی زمین میں سے پانی کا چشمہ نکال کے دکھائیں۔ آپ پانی کا چشمہ نکال کے دکھائیں، اگر آپ پانی کا چشمہ نکالیں گے تو پھر ہم آپ کو مانیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کرتے تھے کہ جو باغات ہیں کھجوروں کے، انگوروں کے، ان میں سے آپ نہریں نکالیں، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ سب باتیں قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کس طرح وہ جو مکہ کے لوگ تھے، مکہ کے کافر تھے، کس طرح باتیں کرتے تھے۔ توجہ کرنا، غور کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ رب العزت میرے سمیت آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ کافر لوگ یہ باتیں کیا کرتے تھے، او تکون لک جنت من نخیل واعناب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا۔ وہ لوگ یہ باتیں کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ اس پتھریلی زمین سے پانی نکال کے دکھائیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ ان پتھروں سے پانی نکال کے دکھائیں۔ پتھروں سے تو پانی اکثر ہی نکلتا رہتا ہے، چشمے پتھروں میں سے، اکثر پتھروں میں سے پہاڑ پھٹتے ہیں، ان میں سے اکثر ہی پانی نکلتا رہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر، اگر میں تیرے ہاتھ کی انگلیوں سے پانی نہ نکالا تو مجھے بھی رب کون کہے گا؟ یہ تو کہتے ہیں نا پتھروں سے پانی نکالے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں تیرے ہاتھ کی انگلیوں سے پانی نکال کے دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ معجزات جو سب سے پہلا معجزہ ہے، جہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے معجزوں کی، ایک دفعہ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے بڑے کافر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو نبی پاک سے وہ کافر کہنے لگے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں یہ معجزہ دکھائیں، یہ جو چاند ہے اس کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی شہادت والی انگلی اٹھائی چاند کی طرف تو چاند اسی وقت دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا ادھر ہو گیا، ایک ادھر ہو گیا۔ لیکن ان لوگوں کی یہ بدبختی تھی کہ چاند دو ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھ کر بھی وہ اسلام نہیں لے کے آئے۔ یہ اللہ کی مرضیاں ہوتی ہیں، دیکھو چاند دو ٹکڑے ہوتا دیکھ کر بھی اسلام نہیں لے کے آئے۔ پتہ ہے کیا کہنے لگے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ آپ کا جادو اب آسمان پر بھی چلا گیا ہے۔ اللہ معاف کرے، بس ان کے مقدر میں ایمان نہیں تھا۔
اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ تو یہ مکے کے کافر جو دوسری بات کیا کرتے تھے، کہتے او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور آگے فرمایا کرتے تھے او تسقط السماء، یہ فرماتے تھے کہ اے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ آسمان کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ کافر یہ مطالبہ کرتے تھے، مطالبہ کرتے تھے کافر کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آسمان کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیں، یا آپ اللہ پاک کو ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دیں، یا آپ فرشتوں کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیں۔ یہ مطالبہ کیا کرتے تھے۔ اور آگے ایک اور مطالبہ کیا، فرمایا ان یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کوئی سونے کا محل بنا لیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں۔ کتنے مطالبے کیے کافروں نے؟ پہلا مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ پانی کا چشمہ نکالیں پہاڑوں میں سے۔ دوسرا مطالبہ کیا کہ آپ کھجوروں اور انگوروں کے باغات میں سے نہریں نکالیں۔ تیسرا مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، یا اللہ کو ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دیں، یا فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دیں۔ اور ایک مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ اپنا سونے کا محل بنا لیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور وہاں سے جا کر کوئی کتاب لے کر آئیں جس کو ہم پڑھ کر دیکھیں، پھر ہم ایمان لے کے آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر، یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ آسمان پر چڑھ جائیں، میں رب آپ کو ساتوں آسمان کی سیر کراؤں گا، ساتوں آسمان کی سیر کراؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں نبی رحمت رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر کہنے لگے سونے محبوب جی آپ کو اللہ رب العزت نے بلایا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی آسمان پر گئے، اللہ کے نبی نے وہاں جا کر معراج کیا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر کہنے لگے عرض کیتی جبریل سونے نو آگے، عرض کیتی جبریل سونے نو آگے، چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے۔ عرض کیتی سونے نو آقا، عرض کیتی جبریل نے سونے نو آگے، چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے۔ سواری لی درتے ہے برا کے آیا، سواری لی درتے ہے برا کے آیا، واقع پکڑ لئی غلام آ گیا ہے۔ جا اقصاچ پہنچے میرے آقا پیارے، جا اقصاچ پہنچے میرے آقا پیارے، کھڑے سن نبی انتظارات سارے، تا جبریل نبیانو اعلان کیتا، تا جبریل نبیانو اعلان کیتا، صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے کہا سونے محبوب جی چلو آپ کے لیے سواری آ گئی ہے، سواری براق کی آ گئی، سواری براق کی آ گئی۔ فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام سوار ہونے لگے براق کے اوپر،
جب نبی پاک سوار ہونے لگے نا، فرماتے ہیں براق تھوڑی سی حرکت کرنے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کے کان میں کہا کہ تجھے پتہ نہیں آج تیرے اوپر سواری کون کرنے لگا ہے، تیرے اوپر سواری آج 2 جہانوں کا سردار کرنے لگا ہے۔ فرماتے ہیں یہ بات سن کر براق کو پسینہ آ گیا، پسینوں پسینے ہو گیا۔ آج کل لوگوں نے یہ آپ فساد ڈالا ہوا ہے، کہتے ہیں نبی پاک نور تھے یا بشر تھے، نبی پاک نور تھے یا بشر تھے۔ میرے بھائی، نبی پاک کی شان یہ ہے کہ آمنہ کے لال کے گھر کا دروازے کا غلام نوریوں کا سردار اللہ پاک نے بنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو، آمنہ کے لال جب پہلے مسجد اقصی میں گئے، وہاں سب نبی کھڑے ہوئے جو ان کو آمنہ کے لال نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد نبی پاک پہلے آسمان، دوسرے آسمان، پھر تیسرے آسمان، پھر چوتھے، پانچویں، چھٹے آسمان پر پہنچ گئے۔ جب چھٹے آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آؤ جی مرحبا، آؤ جی آؤ، آپ آئے ہیں ہمارے مہمان۔ جب ملاقات ہوئی، وہاں سے جانے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی پاک نے فرمایا موسیٰ جی آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے ہیں؟ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں، فرماتے یہ وہ نوجوان ہے جو دنیا میں سب سے آخر میں آیا لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ، کسی حسد کی وجہ سے نہیں آنکھوں میں آنسو آئے۔ اگر دل میں حسد ہوتا، جب نبی پاک معراج سے واپس آ رہے تھے نا، 6ویں آسمان پر آئے، آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نبی پاک سے کہ آپ وہاں سے آ رہے ہیں، اللہ کا گھر تو بہت بڑا ہے، آپ وہاں سے آ رہے ہیں، تحفہ کیا لے کے آ رہے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا جی بہت سارے تحفے لے کے آ رہے ہیں، ایک تحفہ نماز کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کتنی نمازیں؟ نبی پاک نے فرمایا 50 نماز لے کے آ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سونے محبوب جی آپ واپس جائیں، کچھ کم کرا لیں، یہ آپ کی امت نہیں پڑھے گی۔ نبی پاک نے فرمایا جی ہم پڑھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہوگا آپ تو پڑھیں گے لیکن آپ کے امتی نہیں پڑھیں گے۔ پھر نبی پاک واپس گئے، پھر آئے حتیٰ کہ 5 رہ گئے۔ جب 5 رہ گئی نا، پھر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا سونے محبوب جی سناؤ اب کتنی ہیں؟ فرمایا 5 ہیں۔ فرمایا میرا مشورہ ہے 1 چکر اور لگا لو، اگر 1 چکر اور لگا لیتے تو یہ بھی ختم ہو جاتی۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ بھلا کرے، انہوں نے 50 سے 5 کرا دی، اگر 50 ہوتی تو سن کے ڈر لگتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرے جو امتی تھے وہ 2 نمازیں نہیں پڑھتے تھے، یہ 5 کیسے پڑھیں گے؟ دیکھو 50 سے 5 ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، میں 50 کا ثواب عطا کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، وقت بہت کم ہے لیکن بجلی کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو جائیں، پریشان نہیں ہونا۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام جب معراج پر چلے گئے، فرماتے ہیں جس طرح دنیا میں بیت اللہ ہے اسی طرح 7ویں آسمان پہ اس کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے۔ اس کا طواف انسان کرتے ہیں، اس کا طواف اللہ کے فرشتے کرتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا ہر روز 70,000 فرشتہ اس بیت المعمور میں داخل ہوتا ہے۔ جو فرشتہ ایک دفعہ وہاں داخل ہو کے طواف کر لیتا ہے، دوبارہ قیامت تک اس فرشتے کی باری نہیں آتی۔ اتنے فرشتے ہیں اللہ پاک کے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں آؤ بیٹا جی آؤ۔ جس طرح کسی باپ کا کوئی بیٹا بڑا افسر بن جائے یا بڑا مولوی بن جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھے ملنے آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جی آؤ موسٹ ویلکم، جی آؤ میرے پاس۔ جب وہاں آ کر ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر اے محمد رسول اللہ، جب آپ واپس جائیں تو آپ جا کر اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم، ہمیں نبیوں کے سلام آ رہے ہیں۔ جب بھی یہ حدیث سامنے آئے نا کہ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجا ہے تو وعلیکم السلام کہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور دوسری بات یہ ہے
کہ اے نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا محمد رسول اللہ اپنی امت سے کہنا کہ یہ جو جنت کی مٹی بہت ذخیر ہے جگہ یہاں پودے لگا لینا. فرمایا پودے کیسے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہت پسند تھا, نبی پاک علیہ السلام کو بھی بہت پسند تھا. اللہ اکبر, اللہ توجہ کرنا ذرا. نبی پاک علیہ السلام وہاں سے واپس آ گئے. نبی پاک علیہ السلام نے, بعض لوگ کہتے ہیں وہ خواب میں جو ہے نا معراج کیا تھا. اگر یہ خواب میں معراج کیا ہوتا, اگر کوئی آدمی کہتے حضرت پیر عیسیٰ صاحب کہہ دیں جی رات مجھے خواب آیا میں وزیر اعظم بن گیا, ہم سب کہیں گے یار خواب کی بات ہے, ویسے سانو کتنے نیڑے لگن دے رہا ہے, خواب دی گل ہے نا. اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو ہم کہتے شاید خواب میں بن گئے ہوں وزیر اعظم. اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو کافر اتنا بات نہ کرتے, لیکن یہ خواب کی بات نہیں ہے, یہ حقیقت کی بات ہے. نبی پاک علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے. جب واپس آئے نے ایک دفعہ صحابہ اکرام کے اندر نبی پاک تشریف فرما تھے. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جس نے اس کو دیکھنا ہو نا, میں محمد کو دیکھ لو, میری شکل ان کے ساتھ ملتی جلتی تھی کیونکہ وہ دادا تھے نا, اس لیے فرمایا. اور جو کافر لوگ تھے نا پھر بھی وہ اس کے اوپر شک کرتے تھے. ایک دن ابو جہل گھر سے نکلا, اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی بات بتاؤ. نبی پاک نے فرمایا میں رات کو گیا مسجد اقصیٰ میں, پھر وہاں پر پہلے آسمان, پھر دوسرے, پھر تیسرے, سدرۃ المنتہا پہ میں گیا تو اس کے پاس ایمان نہیں تھا. اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر پکا رہے گا؟ نبی پاک نے فرمایا میں تو پکا ہوں اس بات پر. تو انہوں نے جا کر لوگوں کو بتایا. حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جا کر کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا ابوبکر صدیق اگر کوئی آدمی کہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا, پھر پہلے آسمان, پھر دوسرے, پھر تیسرے, پھر چوتھے, ساتویں آسمان پر میں گیا, تو مان لے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یار یہ ماننے والی بات تو نہیں ہے. تو وہ خوش ہوا. اس نے کہا پتہ ہے یہ بات کس نے کی ہے؟ یہ بات کرنے والا تیرا یار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بات سن, اگر یہ بات نبی پاک نے کی ہے تو اس سے بڑا سچ کوئی نہیں ہے. جس کے پاس ایمان ہو وہ ابوبکر صدیق بنتا ہے, جس کے پاس ایمان نہ ہو وہ اس طرح کی باتیں کرتے. نبی پاک معراج پر کیسے گئے؟ میرے محترم بھائیو, آمنہ کے لال معراج پر گئے, یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے. یہ نمازوں کا تحفہ بھی وہاں سے ملا ہے. اللہ پاک ہم سب کو جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا